الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآنی مجالس کے اس خوبصورت سلسلے کا آغاز رمضان کے شروع میں ہوا تھا، اور اب اللہ کے فضل سے ہم اس کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آج ہماری 30ویں قرآنی مجلس ہوگی، جس میں پارہ نمبر 30 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں شروع میں کچھ نسبتاً کچھ بڑی اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس پارے کی تمام صورتیں اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم پر مشتمل ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، جس میں توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، وحی کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں ضروری اور بنیادی تصورات کو، اہم ترین تصورات کو ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ ایک ایک صورت ایسی ہے جو پوری زندگی کو تبدیل کر دے، ایک ایک آیت ایسی ہے جو پوری زندگی کے لیے رہنما بن جائے۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی لطیف ترتیب کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری صورتیں ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھ دی گئی ہیں۔ اور اس میں جو قرآن مجید کا اختتام وہ اسی طرح سے بہت معنی خیز اور خوبصورت ہے جس طرح سے قرآن مجید کا آغاز۔ تو قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا، اور قرآن مجید کا اختتام معوذتین سے ہوا۔ قرآن مجید شروع ہوا استعانت سے اور مکمل ہوا، ختم ہوا استعاذہ سے، اور ابتدا میں توحید کا اعلان ہوا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے، اور اختتام بھی جو ہے وہ قل هو اللہ احد کے اعلان توحید کے ساتھ ہوا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دائرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، گویا کہ ہم نے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں پہ ہم دوبارہ پہنچ گئے، اور ایک بہت ہی روحانی اور بابرکت سفر قرآن مجید کا وہ یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر اوورویو ہے اس پارے کا۔ اس کے بعد سوال و جواب ہے۔ سورہ نصر سے میرا سوال ہے، اس سورہ میں جو بات کی گئی ہے مکہ کی فتح سے متعلق بات کی گئی ہے، اور پھر تسبیح پڑھنے کا، حمد کرنے کا اور استغفار کا جو حکم دیا ہے گیا ہے، جس پہ استغفار پہ جو ہے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ میں اگر پوائنٹ پہ آتا ہوں تو جو استغفار کے متعلق جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے ہیں وہ اپنی امت کے لیے کرتے ہیں، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار کرنا وہ اس سے آپ کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ دراصل پوسٹ وکٹری ریفلیکشنز ہیں۔ کوئی بھی کام ہم جب انجام دیتے ہیں، کوئی بھی مہم، وہ گھر میں ہو یا تنظیم میں یا اپنے آفس میں یا کوئی سفر پر ہم گئے ہوں دو چار دوست، تو اس کے بعد ایک انٹراسپیکشن ہوتا ہے، اور اس انٹراسپیکشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا خوبیاں تھیں اور کہاں کمزوریاں واقع ہوئی، اور آگے والوں کے لیے بھی وہ رپورٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ کسی بھی مہم میں لگیں تو انٹراسپیکشن کریں، اور جو اچھائیاں ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے سراسر، اس کی مدد سے سب ہوتا ہے، اور کام کی ادائیگی میں جو کمزوری رہ جاتی ہے وہ بندے کی کمزوری ہے۔ یہ میسیج تو ویری کلیئرلی ساری امت کو دینا ہے۔ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، اور آنے والے انسانوں کے میسیج دینا ہے کہ پوسٹ وکٹری ریفلیکشن میں اپنی کمزوریوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مولانا محمد فاروق خان صاحب بہت خوبصورت بات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ تو ہماری سطح ہے، اور نبی کی کیا سطح ہوگی وہ خود جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام تھے، فرشتہ ان کے پاس آتا تھا، بہت سی وہ باتیں انہیں معلوم تھی ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے یہ احساس کہ جس طرح سے مجھے نبوت کا کام کرنا چاہیے شاید میں نے اس میں کمی دی، یا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، عبادت مجھے جیسے کرنی چاہیے شاید میں ویسے نہیں کر سکا، اس لیے آپ استغفار کرتے تھے۔ یہی تعلیم ہے کہ آپ کتنی ہی بڑی قربانیاں کیوں نہ دیں، آپ اللہ کے راستے میں کتنی ہی بڑی جانفشانیاں کیوں نہ کر دیں، بندے کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔
تو اس کے لیے وہ استغفار ہے. ہم جو استغفار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. رسول جو استغفار کرتا ہے وہ اپنے مرتبے سے کم عبادت ہو گئی, اپنے مرتبے سے کم شاید میں نے جانفشانی کی ہے رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں, تو وہ اپنے لیے ایک کمزوری تصور کرتا ہے نبی, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. تو اس کی نسبت کدھر ہے؟ ہماری طرف نسبت ہے تو وہ گناہوں سے ہے, رسول کی طرف نسبت ہے تو وہ اس کا احساس ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا, اور یہی بندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. تو یہاں جو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, وہ عبدیت کا اظہار ہے, بندگی کا اظہار ہے. ہر بندے کو اسی طرح کا ہونا چاہیے. اور لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما, وہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے راضی ہونے کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوگا تو یہی باتیں کہے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہونے کا اظہار کر رہا ہے. سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 to 10 کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس گیا. تو اس آیت کی روح سے آج کے اس دور میں تحریکی نقطہ نظر سے اقامت دین کے لیے ہمارے اقدام کیا ہونے چاہیے اور ہمیں اس سے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ عبسہ و تولیٰ سے مراد لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے لیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. عبسہ و تولیٰ سے مراد وہ مشرکوں کے سردار ہیں جن کی یہ کیفیت ہوئی اندھے آدمی کے آنے کی وجہ سے. تو ایک مجلس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, سرداروں کی مجلس ہے, اور ایک نابینا شخص وہاں پر آ جاتے ہیں. تو ان نابینا شخص کے آنے پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سرداروں کی یہ کیفیت ہوئی کہ ان کے چہرے بگڑ گئے, انہوں نے تیوریاں چڑھائیں اور وہ وہاں سے اٹھ کے چل دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا آگے ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے کی کوشش کی, اور اس روکنے کی کوشش میں وہ ان کو یعنی ادھر سے ان کی توجہ نہیں ہوئی, ان کی طرف نابینا کی طرف توجہ نہیں ہوئی, اور ساری توجہ ادھر ان کو روکنے پر مرکوز ہو گئی. آپ ان کو روکنے میں لگ گئے جانے والوں کو. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ وہ سرداروں کو قریب کریں, سرداروں کو دعوت دیں. آپ کی خواہش یہ تھی کہ جو بڑے سردار ہیں وہ دعوت کو قبول کر لیں, جس کے نتیجے میں دعوت کو قوت حاصل ہو اور دعوت کو زیادہ بڑے پیمانے پر پہنچنے میں مدد ملے. تو یہ آپ کا جذبہ تھا, اور یہ ایک بہت ہی فطری قسم کا, جینوین قسم کا جذبہ ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اس کی کوشش جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ رنگ لائے, جلدی اس کے پھل سامنے آئے اور زیادہ ثمر آور ہو. تو اس طرح کی کوشش آپ کی تھی. البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر یہ تنبیہ کی کہ یہ جذبہ حدود سے تجاوز نہیں کریں. سردار پہلے ایمان لے آئیں تاکہ عام لوگ بھی جلدی سے ان کے پیچھے ایمان لے آئیں. یہ جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن یہ حد کو تجاوز نہیں کرے جس کی وجہ سے دعوت کا جو وقار ہے وہ متاثر ہو. اس کی طرف یہاں پر تنبیہ کی گئی. اس صورت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت مل گئی تھی کہ لوگوں کو کیسے دعوت دینی چاہیے. مستکبرین اور مستضعفین یہ دو براڈر کیٹیگریز ہیں. مستکبرین میں پھر ملا ہے, مسرفین ہیں, مترفین ہیں, یہ سب میں نے پرسوں بھی بتایا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سورہ نمبر کے حوالے سے بتایا کہ عبسہ بعد میں نازل ہوئی. اس سے پہلی والی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کمزوروں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں. اس پس منظر میں انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو دعوت کا طریقہ معلوم تھا, اور یہ کمنٹ جو ہے وہ سردار قریش پر ہے, اور آگے جو باتیں ہیں اس سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن اور دعوت کی جو عظمت ہے اس کو نیچے نہیں اتارنا چاہیے, اسے اپنی عظمت کی سطح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کیا سوشل اسٹیٹس رکھتا ہے. قرآن اس سے بہت بلند ہے. میرا سوال سورہ 3 کے حوالے سے ہے کہ آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان یہاں پر 4 قسموں کا تذکرہ ہے. تو منطقی ترتیب تو یہ ہوتی کہ چاروں قسمیں ایک ہی گروپ سے ہوتی, لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2 پھلوں کا تذکرہ ہے اور 2 مقامات کا. تو یہ کیسی ترتیب ہے؟ کیا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے؟ اور اسی سے متعلق میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب قسمیں کھاتے ہیں تو اپنی بات پر زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ قسموں کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے, وہ یہ کہ جب بھی قسم آئے
تو ایک مقسم علیہ یعنی ہمیشہ قسم کے بعد ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں ایک ڈیپر ایک سٹل حقیقت بیان کی جاتی ہے. وہ حقیقت اگر تم کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دیکھو. ہر قسم کے بعد عام طور پر آپ کو مقسم علیہ ملے گی، اور اگر نہیں ہے تو وہ ہڈن ہے. اب یہاں جو کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، بہترین کردار کے ساتھ، بہترین سوچ کے ساتھ پیدا کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 رسولوں کی شہادت پیش کی. 5 برگزیدہ رسول ہیں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ 5 رسول ہیں. سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. والتین فگ، وہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چل رہی تھی تو یہ ببلیکل نریشن میں ہے، اور ایک بار نہیں کئی جگہ ہے کہ انہوں نے کبوتر کو اڑایا اور تلاش کرنے کے لیے کہیں خشکی ہے، اور وہ واپس آتا تھا جب خشکی نہ ملے. ایک جگہ زمین ملی تو اس نے فگ لیف، اپنے زیتون کا ایک پتا لے کر آیا. یو کا یہی سمبل ہے، امن سلامتی کا سمبل ہے یہ. تو یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. زیتون جو ہے وہ کوہ زیتون ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ سپر کیا، دعوت دی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. طور سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور ھذا البلد الامین 2 رسولوں کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول شاہد ہیں کہ انسان سب سے بہترین ساخت پر بنایا گیا. اس سے جو جتنا نیچے اترتا گیا، اس کے بعد جو قرآن نے کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسفل السافلین میں چلے گئے. تو یہ بہت عمدہ بات ہے جو ہمارے محترم امین الحسن صاحب نے پیش کی. البتہ یہاں پر ایک اختلاف میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو مقسم علیہ ہے، یعنی جس بات پر قسم کھائی گئی ہے، وہ اور آگے ہے، اور وہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یا وہ ہیڈن ہے جو فما یکذبک بعد بالدین میں ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ خود بھی ایک دلیل ہے. اور اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین یہ بھی خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے. تو یہ سارے یعنی قسمیں گواہی ہیں، دلائل ہیں. اس کے بعد پھر کچھ حقائق ہیں، وہ بھی دلائل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا قانون قائم کرے گا، اور سب کا کے سلسلے میں بہت بہترین اور صحیح فیصلہ کرے گا. یہ گویا کہ اس حقیقت پر یہ ساری دلائل پیش کیے گئے ہیں. سورہ عبس آیت 34 to 37. ان آیات کے حوالے سے دنیاوی زندگی میں جب انسان کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا وہ جب بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے، تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، مطلب ناٹ اپلیکیبل فار ایوری ون. تو یہ چیز کس حد تک درست ہے؟ کیا خوف کی شدت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یا یہ آخرت کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگا؟ میرا جہاں تک مطالعہ ہے، انڈر اسٹریس پریارٹیز چینج ہوتی ہیں، دوستیاں بدل جاتی ہیں، آدمی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ جو آدمی سنسیئر اور اچھا انسان ہوتا ہے وہ اپنی جان گنوائے گا لیکن اپنی بیوی کی جان بچائے گا، اپنے بچوں کی جان بچائے گا. یا بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نقصان کر سکتی ہیں شوہر کی جان بچانے کے لیے. ایسے ہمارے درمیان بے شمار واقعات ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ انڈر اسٹریس پریارٹیز چینج ضرور ہوتی ہیں، بزنس میں، فرینڈشپ میں، مال و دولت کے حساب کتاب میں بدل جاتے ہیں. لیکن جو کلوز کنشپ اور ریلیشن شپ ہے، اسے انسان کسی بھی صورت میں نہیں بھولتا. لیکن قیامت کے دن وہاں یہ بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی زر مبادلہ نہیں ہے، کوئی چیز ایکسچینج نہیں کر سکتے. انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور انسان کے لیے پاسنگ مارک ہوئے کہ نہیں ہوئے اسے نہیں معلوم ہے. اور جسٹ پاسنگ مارک کے ساتھ جنت چلا جائے یہ اس کی تمنا ہوگی. تو اس وقت اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اپنے بھائی بندوں کے لیے وقت دینے کے لیے، اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود پریشانی میں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کنشپ کے سلسلے میں بہت محبت ہوتی ہے.
آخری چیز ہے جسے انسان قربان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخری چیز جسے تم قربان نہیں کرنا چاہتے دنیا میں، آخرت میں اس کو بھی تم چھوڑ دو گے. تو یہ گویا کہ وارننگ والا گروپ ہے، وارننگ والی صورت ہے، اور اس میں وارن کیا گیا ہے. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے. اس میں پیچھے ہٹنے والے ستارے کا کیا مقصد ہے؟ ان آیتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور یہ بھی شہادت کے لیے ہے. قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں اکثر واو استعمال ہوا ہے، اور بعض جگہ قسم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض جگہ با اور تا بھی استعمال ہوا ہے، باللہ تاللہ، لیکن وہاں وہ قسمیں الگ ہیں. یہ جو شہادت کے لیے ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو شہادت لی ہے یا جو شہادت دی ہے ان میں سے فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، میں شہادت پیش کرتا ہوں تارے کی جو پیچھے ہٹنے والا ہے، الجوار الکنس جو سفر کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے. شروعات میں یہ ہے کہ دوسری صورتوں میں کیا ہے، تارے چمکتے ہیں رات میں، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ نہیں چمکتے، وہ ڈل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور واللیل اذا عسعس، اور رات بھی چھائی رہتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ رات بھی چھٹ جاتی ہے اور دن نکل آتا ہے. اور کیسے نکل آتا ہے؟ والصبح اذا تنفس، یعنی گویا کہ وہ سانس لے رہا ہے. ویژولائز کر سکتے ہیں آپ، پرسونیفائی کیا اللہ تعالیٰ نے، دن کو پرسونیفائی کر کے بتایا کہ وہ سانس لے رہا ہے، یعنی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ گویا کہ قرآن پر اللہ تعالیٰ نے یہ شہادتیں پیش کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ فرشتہ جو پیغام لایا ہے وہ دراصل پیغام یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہوگا، باطل کا اندھیرا چھٹے گا، ظلم کی رات ہٹے گی، اور ایمان کا سویرا پیدا ہوگا. رسول کو اپنے مشن پر پورا یقین ہے. تو ان باتوں کی گواہی کے لیے بتایا گیا کہ رات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے. تارے جو ٹمٹماتے ہیں انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے صبح آنے کے ساتھ. تو جب حق آ جائے گا تو باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرا سوال سورہ اعلیٰ آیت نمبر 4 اور 5 سے، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا. تو اس میں دراصل اشکال جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے، ایک طرف مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ جس نے نباتات اگائے اور پھر اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. دوسری طرف امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور جس نے نباتات اگائے پھر ان کو گھنی سرسبز و شاداب بنا دیا. تو ایک دم کانٹریڈکٹری ترجمہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ اگر انسائٹس آ جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ سورتوں کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک دو کا تذکرہ آتا ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ اس کا انڈیکیشن ہے کہ اس سورت کا مزاج کیا ہے. یہاں سبح اسم ربک الاعلی جو اعلیٰ آیا ہے اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ انسانوں کو علو، برتری، بلندی اور ترقی کی طرف جانے کا راز اس میں بتایا. تزکیہ اور تربیت اسی کو کہتے ہیں. تو دلیل یہ ہے کہ درختوں کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں گروتھ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے اور بلندی پر لے جاتا ہے، اور اس کی ساری صلاحیتیں پودے کے اندر اس نے رکھی ہیں. تو پودا زمین سے اگتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ لش گرین ہو جاتا ہے. تو امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے فجعلہ غثاء احوا، یہ اس کا ترجمہ لش گرین، ڈارک گرین. تو کوئی پودا، کوئی درخت اپنے عروج کو، اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے تو وہ ایک دم گرین ہو جاتا ہے، پھر اس سے پھل اور پھول لگنے لگتے ہیں. تو یہ گویا دعویٰ سے دلیل کی مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ترقی دیتا ہے. اگر اسے آپ کوڑا کرکٹ کے معنی میں لیں گے تو پھر جو ہے اوپر جو دعوے کیے گئے ہیں اس سے بات میچ نہیں ہوتی. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سورہ کے رنگ، سورہ کے اوپر کے جو دعوے ہیں اس سے مناسب تشریح وہی ہے جو ہمارے سائل نے دو تفسیروں میں سے، مولانا مودودی کی تفسیر، مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تدبر قرآن میں جو بات ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اس میں ایک ترجمہ اور ہو سکتا ہے جو دونوں کو جمع کرے، وہ یہ ہے کہ والذی اخرج المرعى، جس نے گھاس اگائی یا نباتات اگائیں اور پھر انہیں غثاء احوا کر دیا. یعنی اس میں سے کچھ جو ہے وہ تو غثاء ہو گئیں اور کچھ جو ہے وہ احوا ہو گئیں. تو کچھ جو ہے وہ پیلی پڑ کے اور مرجھا کے
कूड़ा करकट में तब्दील हो गई और कुछ जो है वो सरसब्ज व शादाब हुई और मजबूत हुई। तो इस तरह से दोनों जमा भी हो सकते हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। सूरह अबस आयत नंबर 17 में फरमाया गया खुतिलल इंसानु मा अकफरा, तो इसमें जो है कत्ल हुआ इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाशुक्री इंसान के अंदर बाय नेचर है, और दूसरा ये सवाल कि खुतिलल इंसानों का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया, क्या नाशुक्री की सज़ा कत्ल है? तो कुतिल इंसान ये एक तरह से मुहावरा है कि बुरा हो इंसान का, वो नाशुक्री में किस हद तक पहुंच जाता है, कितनी बड़ी बड़ी नेमतों की नाशुक्री करता है और कितनी ज़्यादा नाशुक्री करता है, कितना नाशुक्रा है, तो वो इस माने में है। वो दूसरी बात जो है वो यहाँ पर दोबारा, इससे पहले भी बात मैंने अर्ज़ की थी कि अल इंसान को कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अल इंसान आया है उसमें से बेशतर मकामात पर वहाँ जिनसे इंसान मुराद नहीं है बल्कि उस ख़ास रवैये को इख्तियार करने वाला इंसान मुराद है। जैसे यहाँ कुतिल इंसान मा अकफरा, तो वो इंसान मुराद है जो नाशुक्रा है, हर इंसान मुराद नहीं है बल्कि वो इंसान मुराद है जो कि नाशुक्रा है, और उसके बारे में कहा गया कि कुतिल इंसान मा अकफरा, बुरा हो इंसान का वो कितना नाशुक्रा है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया है कि अनग्रेटफुलनेस, नाशुक्री का जो रवैया है वो इंसान के लिए आखिरत में जो अंजाम होगा सो होगा, लेकिन दुनिया में भी अनग्रेटफुल लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। और ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी इंसान को दुनिया में भी सेहतमंद रखती है और आखिरत में भी उसका अजर है। तो ये जब आदमी शुक्रिया अदा करता है तो उसके बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स आते हैं, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसकी बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव केमिकल्स नहीं होते और उसके अंदर सैडनेस के सिम्टम्स पैदा होते हैं। कुरान ने हमें ये बताया कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात पर गौर करे तो खुदा का कितना शुक्र अदा करे कि एक मामूली नुत्फे से उसने बनाया और कितना खूबसूरत बनाया, भला चुंगा बनाया, पूरे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का तस्करा किया, पैदा हुआ, फीटस डेवलपमेंट, दुनिया में आया और फिर बच्चा और जवानी और बुढ़ापा, इस मरहले से गुजरा, फिर कब्र में चला गया एक। और फिर आगे अल्लाह ताला ने दूसरी बात भी बताई कि इंसान जो खाता है उस पर तो गौर करे, कैसे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अनाज फराहम करता है। हमें अपने बच्चों को शुक्रगुजारी सिखानी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, जब खाएं पिएं पहने तो उन्हें शुक्रगुजारी सिखाएं, ना शुक्रा ना बने। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुतिला जो कहा उसका अंग्रेजी तर्जुमा है कंडेम्ड, ये क्रिटिसिज्म का वर्ड है, दोज आर कंडेम्ड पीपल। तो बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाएं। कुरान ने यहाँ कंडेम किया है नाशुक्रगुजार लोगों को। सूरह अलख में फरमाया गया आयत नंबर 1 में, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। फिर आगे की आयतों में ये भी कहा गया कि इंसान को वो इल्म दिया जिसको वो ना जानता था और इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो सवाल ये है इसमें, लिखना और पढ़ना जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हिदायत के दूसरे जराए क्या हैं? जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो दूसरों से पढ़वा लें, जो लोग लिखना नहीं जानते वो दूसरों से लिखवा लें, लेकिन काम तो पूरा होगा, बात तो समझ में आएगी। इल्म के ये जराए हैं। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है कि हर इंसान दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं है, ना उस जमाने में थे ना आज है, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जानता है, कहीं से पढ़ता है, सुनता है। आज के ज़माने में तो और आसान है, सुन सकते हैं आप। तो पढ़ने और सुनने से ही इंसान ग्रो होता है, मैच्योर होता है, ज़हीन होता है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह कि दोनों एक ड्रॉप से ही ग्रो होते हैं। इंसान भी एक ड्रॉप से ग्रो होता है और इल्म भी इंक के एक ड्रॉप से ग्रो होता है। इसलिए वहाँ फौरन उसके बाद पेन का तस्करा आया। पेन के एक इंक के ड्रॉप से इल्म का एक पूरा समंदर वजूद में आता है। इसी तरह से नुत्फे के एक ड्रॉप से इंसान वजूद में आता है। एक बात मैं इस जगह बता दूं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एहतराम यही रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी जो कहा गया है कुरान में, उसके कई माने हैं। उनमें से एक वो कि जैसे एक आदमी, उनमें ये माना कि बच्चा जो अपनी माँ के पेट से आता है तो उस वक्त जैसे इनोसेंट होता है वैसे इनोसेंट, ये भी उसका माना लिया गया है, या और भी माने बयान किए गए। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब भी कोई बात कहें तो बहुत अदब एहतराम उसमें मलहूज रहे। तो आप जो है, उस ज़माने में कोई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी।
جو انسان جانتا تھا وہ سفر سے، باتوں سے، اور آپ نے جتنا سفر کے اس زمانے میں ٹریول کیا اور آپ کی جو لرننگ تھی آپ کے کنٹمپریری لوگوں کی ویسی لرننگ نہیں تھی. ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں قرآن کی جو مجلس ہے وہ اس سے پہلے دروس قرآن کی مجلس ہوا کرتی تھی. اس بار اس میں ایک تبدیلی آئی اور اسے ہم نے سوال جواب کے سیشن میں بدلا، اور سارے ہندوستان میں اسے بہت پسند کیا گیا. نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک تک اس کے لنکس جاتے رہے، لوگ اسے دیکھتے رہے، اور ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ فیملیز کے ساتھ لوگ بیٹھ کر بڑے اسکرین پر لوگ ان سارے سیشنز کو دیکھتے رہے اور اس سے استفادہ کرتے رہے، اور ان کے لیے بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں. اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار ہمارے ساتھ مولانا محی الدین غازی صاحب بھی اس مجلس کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم دونوں نے اس کو ڈیل کیا، لیکن مولانا نے قرآن کو دیکھنے کا جو منفرد انداز ہے وہ سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کیا. نئے انداز سے کیسے ہم آیتوں کو غور و فکر کریں، صرف ترجموں پر اعتبار کرنے یا انحصار کرنے کی بجائے دو چار ترجموں کو ہم دیکھیں اور اس میں سیاق و سباق میں کون سا معنی زیادہ صحیح ہے. میرا خیال یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے یہ انداز بھی بہت ضروری ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس میں جو خوبیاں نظر آئیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس میں جو کمزوریاں نظر آئیں اس کے سلسلے میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میرے علم کی کمی اور مطالعے کی کمی اور واقفیت کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں بعض سوالات کے جوابات میں نہیں دے سکا یا اطمینان بخش جوابات ہماری طرف سے نہ آئے ہوں. لیکن یہ سب لرننگ کا مرحلہ ہے. اس پورے 30 دن کے سیشن میں جو سامعین اور ناظرین سب کے لیے بہت مفید سیشنز ثابت ہوئے. یہاں جو سوالات آئے ہیں وہ تو آپ کے اپنے مطالعے میں جو سوالات تھے وہ سوالات آپ نے یہاں کیے. ان میں سے لٹریری قسم کے سوالات بھی تھے، اس میں نفسیاتی سوالات بھی تھے، اس میں کنٹمپریری جو چیلنجز اس کے بھی سوالات تھے، اور ان سب کے لیے ہمیں بڑی مشقت بھی کرنی پڑی، غور و فکر بھی کرنا پڑا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ بر وقت کوئی جواب ہمارے ذہن میں ڈال دے، بر وقت کوئی دلیل حاضر فرما دے. اس میں ہمارا کمال کم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان زیادہ ہے. اور یہ 30 رات کی مجلس خیر و خوبی کے ساتھ گزری، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، مولانا کی کوششوں کو، میری کوششوں کو، آپ سب جب یہاں آتے رہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے دوستوں میں سے بہت سے ایسے دوست رہے جو روزانہ سینکڑوں لوگوں کو یہ لنک فارورڈ کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو واقفیت ہوئی قرآن سے اور قرآن سے دلچسپی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے کھول دے. اس پروگرام کے انعقاد میں محترم امیر جماعت کا مشورہ بہت اہم رہا، اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس بار ہم دونوں مل کر بیٹھیں اور سوال جواب کا سیشن ہو. پھر اس کے بعد مرکز جماعت کے اور بھی بہت سے قائدین یہاں آتے رہے اور وہ ہمت افزائی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ یہاں علماء بھی آتے رہے، سائنٹسٹ بھی آتے رہے، اسٹوڈنٹس بھی آتے رہے، ہوم میکرز بھی آتی رہیں، عالمہ خواتین بھی آتی رہیں، پڑھی لکھی خواتین بھی آتی رہیں، بچے بھی آتے تھے. تو ان سب کے لیے میں شکریہ کے کلمات بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر جو آتے تھے اس پر میں شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے لیے دعا کروں گا کہ اس کے عوض میں ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے ہمارے گھریلو زندگی کے اندر خوشیاں پیدا فرمائے، ازواج کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، بچوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے.
اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ بچے سرخ روئی کا، کامیابی کا سبب بنے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے اختتام پر میں ہماری پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے انعقاد کے پیچھے ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ اس میں مینیج کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، اس پورے گروپ کو جمع کرنے، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کے ایک آرگنائزر ہیں، خواتین ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتی رہیں، اس کا بھی ایک مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ کیمرہ مین ہمارے ساتھی ہیں جو بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وقت دیکھے بغیر اس کے پیچھے لگے رہے اور بہت ہی کوالٹی کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہ دوست بڑی جانفشانی کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور پھر ایڈیٹنگ کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے اسے بہت خوبصورت طریقے سے ایڈٹ کیا، اور پھر مرکز کی ٹیم ہے جو بہت سے امور کی نگرانی کرتی ہے اور اس کے انجام دہی میں آسانی اور سہولت پیدا کرتی ہے۔ اس پوری ٹیم کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے جیسا رول ادا کیا، جتنا بڑا کردار ادا کیا، کچھ کی قربانیاں ایویڈنٹ ہی ظاہر ہیں اور کچھ جو ہے بیک ڈراپ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جتنی دعائیں ہم سب لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ جتنی عبادتیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے، اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں صالح انقلاب پیدا فرمائے، ایک ایک نیا شخص بن کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں کانشیس رہے، شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ پچھلے زمانے کی جو غلطیاں تھیں، جو تساہل، جو سستی، کاہلی اور غفلت، اور دینی ذمہ داریوں سے جو غفلت، یہ سب ہماری زندگیوں میں اگر پچھلے زمانے میں رہی ہو تو اب قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، مجلسوں میں شرکت کرنے اور رمضان کی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر صالح تبدیلی پیدا فرما دے، تاکہ ہم دنیا کے لیے رحمت بن سکیں، اپنے گھر کے لیے رحمت بن سکیں، اور اپنی ذات کے لیے بھی مفید بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔